ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب نے جو گفتگو آپ کے سامنے کی اور جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب سے وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے. ہم اسکول سے آپ بھی پڑھتے آئے, ہمیں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے, ہمیں دوسرے اسلامک علوم پڑھائے جاتے ہیں, لیکن آپ یاد کیجئے کہ کوئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گورننس کا ماڈل نہیں پڑھاتا. ہماری کسی سلیبس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک ریاست, آپ اللہ کے نبی تھے اور اس کے بعد ایک ریاست کے سربراہ بھی تھے. وہ ریاست کیسے چلائی گئی, اس کی گورننس کا سسٹم کیا تھا, وہ ہم نے کبھی کسی سلیبس میں نہیں پڑھا. میں نے نہیں پڑھا, آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. اگر آپ, یہ میرے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے, میں 1 منٹ اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ گورننس دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک تو وہ ڈیفرنٹ ماڈل تھا. ہر 10 گھر کے اوپر ایک نقیب مقرر تھا, اور پھر ہر 100 گھر کے اوپر ایک نقیب تھا, جو ان 10 کو ملا کے 100 کے اوپر ایک نقیب تھا. اور وہ آپ کے جس طرح ہم آج کل پارلیمنٹیرین اپنے بناتے ہیں, اس طرح وہ آپ علیہ وسلم کے مشورے میں شامل تھا. اور ایک بات جس پہ آپ نے پتہ نہیں کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا, وہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایون اللہ کے سب سے بلند مرتبہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں, وہ آپ علیہ وسلم تھے. لیکن نبوت کے علاوہ, نبوت تو گائیڈڈ بائی اللہ تعالیٰ تھا, اس میں تو کوئی کسی سے مشورے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن پوری زندگی میں ایز اے لیڈر آپ علیہ وسلم نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جو مشورے کے بغیر کیا ہو. ہمیشہ وہ جنگ کا میدان ہے, وہ کچھ اور مسئلہ ہے, ہمیشہ مشورے سے کام کیا. تو ہماری ایک بیسک ٹریننگ ایز اے مسلم یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کام مشورے سے کریں, اور اس مشورے کو ہم جتنا پھیلا سکتے ہیں اتنا پھیلائیں. اس سے جو وزڈم ملتی ہے آپ کو مشورہ سے, وہ ایک آدمی کی وزڈم سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو کلیکٹیو وزڈم آپ کو ملتی ہے. آج جو ہم یہاں پہ جمع ہیں, جو بات ہم آج کرنے والے ہیں, وہ اس ملک میں ایک نئے سوشل آرڈر کی بات ہے. ہمیں چوہدری صاحب نے کہا 80 سال ہو گئے, 80 سال ہونے والے ہیں. وی آر ان ٹو آر 79th ایئرز آف کریشن. تو اس 79 ایئر میں, 80 سالوں میں ہم نے پاکستان کو کس طرح چلایا, کس طرح بنایا, اور آج ہم کس سٹیج میں دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے نمبرز رکھوں گا, میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گا کہ ہم کہاں پہ ہیں. اور پاکستان اس وقت دنیا میں جتنے بھی آپ ویلفیئر کے انڈیکسز دیکھیں گے جو UN کے ہیں, جتنا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھوں گا, وہ یا ہماری اپنی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہوگا یا UN کا ڈیٹا ہوگا, وہ بیکڈ بائی ڈیٹا ہوگا اور پروون ڈیٹا ہوگا. ہم اس کے علاوہ کوئی انشاءاللہ آج بات نہیں کریں گے. لیکن جو ڈیٹا آپ دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جو ورسٹ 10% ملک ہیں ان میں ہوں گے. وہ ڈیٹا ایجوکیشن کے اوپر ہو, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم اس وقت جو ورسٹ کنٹریز ہیں دنیا میں 10% ہمارا شمار ان میں ہوگا انفارچونیٹلی. تو اگر ہم ابھی اپنی بات شروع کریں, ملک بنتے ہیں دنیا میں, کیوں ملک بنائے جاتے ہیں؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ملک بناتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ پبلک ویلفیئر ہو سکے, اس لیے کہ ایک خطہ ایسا ہو جس میں ہم رہیں اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ایک حکومت بنائی جائے, سوشل ویلفیئر کرے, وہ لوگوں کے لیے انصاف کا نظام قائم کرے, پولیٹیکل ویلفیئر کرے, اور اب وہ ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے. یہ 7 ایسے پوائنٹ ہیں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نیشنز بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے ملک بنائے جاتے ہیں. اب اگر ہم اس پہ اپنے
آپ کو اپنا موازنہ ہم کر کے دیکھیں کہ ہم نے ملک بنایا اور ہم اس وقت اس ملک میں کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ذکر کرنا چاہوں گا۔ ورلڈ بینک کا ایک گروپ ہے جس نے ایک اسٹڈی کی پاکستان کے بارے میں، وہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، آپ ڈیٹیل میں اگر پڑھنا چاہیں گے۔ دے کالڈ اٹ پاکستان ایٹ 100 گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز، اس نام سے ایک اسٹڈی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ اگر پاکستان 2047 تک، جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا، تو اگر پاکستان اپنے آپ کو ایک ہائی انکم یا ایون مڈل انکم کنٹری کے طور پہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جس میں اسے امپروومنٹ کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں جو ترقی ہو بھی رہی ہے وہ ایکول نہیں ہو رہی، ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں۔ اور یہ ریجنل ان ایکویلٹیز یہ نہیں ہے کہ پنجاب نے کھا لیا یا سندھ نے کھا لیا یا کس نے کھا لیا، یہ ہر جگہ پہ لوکل ان ایکویلٹیز ہیں۔ ہم نے پیچھے ان 79 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے اس ملک میں، ایک ہمارا فیڈرل کیپٹل اور 4 ہمارے پروونشل کیپٹلز۔ سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی، جو کراچی کا حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، بٹ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں، پورا سندھ آپ کو لگے گا کہ کچی آبادی میں آپ آ گئے۔ اسی طرح پنجاب میں آپ آئیں، لاہور کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آئے گی۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، لیکن نہ کوئی وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے۔ ہر کسی کو اپنے کام کے لیے، اپنے علاج کے لیے لاہور ہی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت، کوئٹہ اپنے سٹینڈرڈ سے، بٹ باقی صوبے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب۔ اسی طرح کے پی میں آپ لوگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کس شہر میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہم نے 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹا شہر نہیں ہے جس کا ہم نام لے سکیں کہ ہم نے وہ بھی بنایا۔ تو یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریجنل ان ایکویلٹیز پاکستان میں ہیں، جب تک آپ انہیں دور نہیں کریں گے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم ایک شہر کو ڈیولپ کرتے ہیں، جتنا بھی ہم اس پہ انویسٹ کریں، اس کے اندر اتنی زیادہ مائیگریشن ہوتی ہے کہ یہ 5 جو کیپٹل سٹیز میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھے ہیں، ہر سال ان کے سلمز میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی اور شہر میں کوئی سہولت ہے نہیں، لوگ یہیں پہ آتے ہیں اپنے ہر لائیولیہوڈ کے لیے، اور یہ اوور ویلم ہو جاتا ہے آبادی سے، اور اس میں آپ کی جو سلمز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا انہوں نے بتایا کہ ویک انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم انفارچونیٹلی اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ نہیں کر سکے، اور ویک انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں، طاقتور کو اور طاقتور کرتے ہیں۔